میرے آقا نے غیرت کا درس دیا تھا، ہم نے بے غیرتی کو اپنا لیا، عام ہو گئی بے غیرتی بے حیائی۔ حضور نے فرمایا ایمان کی شاخ ہے حیا۔ آج معاشرے میں کون سی خرابی نہیں ہے؟ آج ہمارے نوجوان زناکاریاں، بدکاریاں، بے حیائی بے غیرتی میں ملوث ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں، اور نشے نے تو تباہ کر دیا امت کو۔ ہماری نئی نسل میں اس قدر تیزی سے یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، یہ خرابی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان شرابیں پینے لگے، ڈرگس لینے لگے، نہ جانے کن کن چیزوں کا نشہ کر رہے ہیں، کس کس طرح کی چیزوں کا نشہ کر رہے ہیں۔ اور نشہ تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم کوشش کریں، ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ نوجوان جو ہمارا مستقبل ہیں، وہ جنہیں اللہ و رسول کی محبت میں مست ہو کر مسجدوں کو آباد کرنا تھا، وہ آج شراب کے نشے میں بد مست ہو کر جوئے کے اڈے اور شراب خانے آباد کرنے لگے۔ جنہیں سر جھکانا تھا رب کے حضور، وہ نالیوں میں پڑے ہیں شرابیں پی کر، وہ بدکاریوں میں ملوث ہیں، جوئے کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، اور پھر ہمیں فرق بھی نہیں پڑ رہا، پھر ہم نیکی کی دعوت کو عام بھی نہیں کرتے، پھر ہم اصلاح کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور شریعت کا ہم سے تقاضا ہے۔ میرے حضور کی تعلیمات وہ پیاری تعلیمات کہ اگر ان تعلیمات کو صحیح طریقے سے پہنچایا جائے تو غیروں کے دلوں میں بھی، غیروں کے سخت دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہیں جب وہ اس تعلیم کو دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، جب وہ سمجھتے ہیں تو ان کے دل میں ایمان کا نور آ جاتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے کوشش؟ اللہ والوں کو بڑی فکر لگی رہتی تھی، ان کے دلوں میں درد تھا، انہیں امت کی فکر تھی۔ اللہ کے ولی جناب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، بغداد کے بڑے پائے کے بزرگ، ایک لکڑہارا آپ کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا حضور آپ کا واز، آپ کی نصیحت، آپ کا درس، آپ کی تقریریں، آپ کی ولایت کیا صرف شہر میں کام کرتی ہے؟ شہر کے لیے ہے، جنگل کے لیے نہیں ہے، جنگل میں کام نہیں کرتی۔ کہا بات کیا ہے، بات بتاؤ۔ کہنے لگا حضور میں ایک لکڑہارا ہوں، دن بھر جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، شام کو لا کر بیچتا ہوں، اسی سے میرا گزارا ہوتا ہے، اسی سے بچوں کو پال رہا ہوں۔ لیکن حضور غریب ضرور ہوں مگر دل میں امت کا بڑا درد ہے، غریب ضرور ہوں مگر مجھے فکر بڑی لگی رہتی ہے۔ میں جنگل جاتا ہوں لکڑیاں کاٹنے، 3 نوجوان بیٹھے شراب پیتے ہیں، میں نے بڑا سمجھایا انہیں، میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں، میں نے انہیں مصطفیٰ کی حدیثیں سنائیں، میں نے بڑا سمجھایا باز آؤ، اپنی آپ کو تباہ نہ کرو، اپنی زندگیوں کو برباد نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے، آخرت میں بھی عذاب ملے گا، کیا ہاتھ لگے گا؟ حضور میں نے بڑا سمجھایا مگر وہ مانتے نہیں، تینوں شراب کے نشے میں پڑے رہتے ہیں، مانتے نہیں حضور، میں بڑا سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے ولی نے جب اس بات کو سنا تو کہا مجھے بتاؤ کس سمت ملیں گے، کس طرف بیٹھے ہوئے ملیں گے، کہاں ملیں گے؟ لکڑہارے نے بتایا فلاں جگہ پر، فلاں سمت میں چلے جاؤ۔ اللہ والے نے چہرے پہ کپڑا رکھا، چہرے کو ڈھک لیا، کپڑا باندھ لیا، چلے گئے اس جانب، جا کر دیکھا تینوں بیٹھے ہیں۔ ان تینوں نے جب دیکھا سمجھے کہ شاید کوئی سپاہی ہمیں پکڑنے آ رہا ہے، اٹھ کر بھاگنے لگے۔ اللہ والے نے فرمایا رک جاؤ، بھاگو مت، میں کوئی سپاہی نہیں، تمہیں پکڑنے نہیں آیا، میں تو تمہاری محفل میں تمہارے ساتھ شریک ہونے آیا ہوں۔ تم یہاں جنگل میں بیٹھ کے پیتے ہو، میں وہاں شہر میں بیٹھ کے پیتا ہوں۔ یہ تو یہاں شراب پیتے تھے، سمجھے کہ اسی شراب کی بات کر رہے ہیں، مگر اللہ والا تو شراب عشق کی بات کر رہا تھا، شراب محبت کی بات کر رہا تھا، جو عشق الہی کی شراب ہے، اس عشق مصطفیٰ کی شراب ہے، اس کی بات۔ اور یقیناً یہ جو خمار اس شراب کا ہے، یہ جو نشہ اس گندی شراب کا ہے، 1 دن میں 2 دن میں اتر جاتا ہے۔ کوئی بھی نشہ کرنے والا نشہ کرتا ہے کسی بھی چیز کا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے 2 دن میں اتر جاتا ہے، مگر میرے عزیز جو محبت الہی کی شراب ہے نا، اس کا نشہ زندگی گزر جاتی ہے مگر کبھی خمار جاتا نہیں ہے۔
عشق مصطفیٰ کا جو نشہ ہے وہ زندگی گزر جاتی ہے، قبر میں بھی اسی خمار میں انسان پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ والے نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بھاگو مت۔ بیٹھ گئے، کہا میں تمہاری محفل میں شریک ہونے آیا ہوں۔ تینوں کہنے لگے کہ شراب تو ختم ہو گئی، جتنی تھی ختم ہو گئی۔ کہا تو ختم ہو گئی تو لے کر آؤ۔ کہنے لگے اب نہیں ملے گی، اب تو کل ملے گی، اب کہیں بھی ہم چلے جائیں شراب نہیں ملے گی، کل ملے گی۔ اللہ والے نے فرمایا اچھا کہ اچھا ایک بات بتاتا ہوں تم کو، میں کوئی ایسا طریقہ نہ بتا دوں کہ تمہیں کہیں جانا بھی نہ پڑے اور شراب یہیں پہ آ جائے، انتظام ہو جائے شراب کا۔ انہوں نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے، اگر ایسا ہو جائے تو بالکل کیجئے۔ کہا ہو جائے گا، مگر تمہیں تھوڑا میری ریکوائرمنٹ ہے، کچھ میری ایک دو شرطیں ہیں، ان کو ماننا پڑے گا۔ کہا کیا؟ کہا میں یہیں پہ سب چیزوں کا انتظام کر دوں گا، شراب آ جائے گی، انتظام ہو جائے گا، مجھے پانی کی کہیں آس پاس سے آواز آ رہی ہے۔ کیا پانی ہے؟ کہا پاس میں دریا ہے۔ اللہ والے نے فرمایا جاؤ تم تینوں جاؤ اور دریا پہ وضو کر کے آؤ۔ یہ تینوں گئے، وضو کر کے آئے، آ گئے ہم وضو کر کے۔ اب بتائیے، کہاں انتظام ہوگا، شراب آئے گی، تمہیں ایک کام اور کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا ہے؟ کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، تینوں کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ کہنے لگے نماز کا شراب کا تعلق کیا ہے؟ نماز اللہ کی عبادت ہے، شراب ہم نشے کے لیے پیتے ہیں، شراب کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ربط نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر آپ کس لیے ہمیں نماز کے لیے کہہ رہے ہو؟ کہا میں بھی جانتا ہوں شراب کا نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن شراب کا انتظام یہی ہوگا، سب کچھ ہوگا، تو تمہیں اتنا تو کرنا پڑے گا۔ کیا جاتا ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو۔ کہا ٹھیک ہے۔ تینوں راضی ہو گئے، کھڑے ہو گئے، نیت کی، کانوں تک ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کا نیت کر لی، ہاتھ باندھ لی، نماز پڑھنے لگے، رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ پڑھ رہے ہیں، ادھر اللہ والا پیچھے بیٹھا ہے، حضرت جنید بغدادی پیچھے بیٹھے ہیں، رکوع سے اٹھے، سجدے میں گئے، تینوں نے سجدے میں سر رکھا، پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ادھر پیچھے اللہ کا ولی ہے، آپ نے بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا، آنکھ بھیگ گئی، اللہ کے حضور عرض کرنے لگے مالک ان کو تیری بارگاہ تک لانا میرا کام تھا، ان کو ہدایت دینا تیرا کام ہے، اللہ ان کے سر میں نے جھکا دیے، دل جھکانا تیرا کام ہے، سر جھکانا میرا کام تھا، دل جھکانا تیرا کام ہے۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، جب تک سجدے میں سر نہیں رکھا تھا شرابی تھے، نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے شرابی تھے، لیکن اب جب سجدے سے سر اٹھایا تو تینوں کو اللہ نے ولی بنا دیا تھا، منصب ولایت پر فائز ہو چکے تھے تینوں، اللہ نے تینوں کو ولایت سے نواز دیا تھا۔ تو میرے بھائی ان کے دلوں میں درد تھا، امت کا ان کے دلوں میں درد تھا، انہیں فکر رہتی تھی۔ آج ہمارا نوجوان چاہے جو کرے ہمیں کوئی فکر نہیں، آج ہمارے بچے ہم تربیت پہ دھیان نہیں دیتے، کچھ بھی کرتے رہے ہمارے بچے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر وہ چوری کرتے ہیں تو بے شک کریں، ہمیں پیسے لا کے دیں گے، ہم خرچ بھی کریں گے، ایک بار یہ نہیں دیکھیں گے کہ لایا کیسا ہے، حرام کا لایا ہے یا حلال کا لایا ہے۔ اے لقمہ حرام کھانے والوں غور بھی کر لیا کرو کہ جو کھا رہے ہو وہ کیا ہے، شراب پینے والوں غور بھی کر لیا کرو، اور شراب پیتے دیکھ کر خاموش رہنے والوں نیکی کی دعوت بھی دیا کرو، کبھی لوگوں کو بتایا بھی کرو شراب حرام ہے۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا، انقلاب یوں ہی اپنی نسل کو، نوجوان طبقے کو یوں ہی برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھا جا سکتا۔